لیکن جب کسی کے ساتھ تمہارا عقد ہو جائے تو ایک اور نفس کو تمہارے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی. اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی. اس کے چال چلن کی، اس کے اخلاق و تربیت، سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی. یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملات. باقی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش. ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے ہو. بڑا امتحان ہے. اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں بنی نہیں رہی ہے، بنی نہیں رہی ہے، اور نہ چاہتی ہے نہ اتفاقی ہوتی ہے. میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے. یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے. لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے، نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. محترم خواتین و حضرات، اہل سنت کا بے باک نقیب اور شاندار خطیب حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی خوبصورت بیان جسے ہمیں ضرور سننا چاہیے. عزیزان گرامی وقار، ہر انسان کی زندگی دنیا میں امتحان ہے. اس کا نتیجہ آخرت میں ملنے والا ہے. اور ہمارے امتحانات جو شروع ہوتے ہیں بلوغیت کے بعد، مرد ہو یا عورت بالغ ہونے کے بعد وہ امتحان کے میدان میں قدم رکھ چکے ہیں. اور ہماری جوانی اور ہمارا بڑھاپا اللہ نے اگر دیا ہے تو ضروری نہیں کہ ہر انسان بوڑھا ہو کر کے ہی مرے، بعض کو جوانی میں موت آ جائے. لیکن جوانی اور بڑھاپا یہ دو ایسی فصلیں ہیں، دو ایسے موسم ہیں جن دونوں زندگیوں میں امتحان ہوتے ہیں. لیکن کڑا امتحان جوانی کا ہے. بڑھاپے میں بہت سارے لوگ شریف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں واپس سیدھے راستے پر لے آتا ہے، یہ فضل و کرم ہے اس کا. لیکن جوانی جتنے لوگوں کے پاس آئی ہے یہ کڑا امتحان گزار رہے ہو. اسی زندگی میں بہت ساری نئی چیزیں تمہارے ہاں آتی ہیں جو نہ بچپنے میں ہوتی ہیں نہ بڑھاپے میں ہوتی ہیں. یہ جو درمیانی زندگی ہے یہ بہت سخت ترین امتحانات کی زندگی ہے. اور جب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان امتحان سے گزرتا ہے تو اللہ کے نبیوں کا امتحان سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. وہ اتنی ہی مشقتوں اور محنتوں اور مصیبتوں سے گزارے جاتے ہیں. آج مجھے عرض کرنا ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ کی مناسبت سے جو محافل ہم نے منعقد کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن کن امتحانات میں اتارے گئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون کون سے امتحانات سے گزارے گئے اور ہر امتحان میں آپ ثابت قدم رہے. امتحان سے مراد صرف جہاد کے میدان آپ لے لیں تو یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن پرسنل جو زندگی گزارنے کے ایام ہوتے ہیں یہ ہر دن ایک امتحان ہے. ایک بار حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریب سے گزر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گرمی کی تپش مجھے دور سے محسوس ہو رہی تھی. اتنا گرم بدن تھا کہ میں کافی دور سے آپ کے بدن کے گرمی کی حرارت محسوس کر رہی تھی. تو حضرت ام سلیم کہتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو شدت کا بخار ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ام سلیم، اللہ کے نبیوں کو جو بھی مصیبت دی جاتی ہے وہ سخت ترین ہوتی ہے. جس چیز سے بھی آزمایا جاتا ہے وہ سب سے ہائی درجے کا ہوتا ہے. اگر نبیوں کو بخار بھی آئے تو عام انسانوں جیسا نہیں، بہت شدت کا بخار آتا ہے. اگر نبیوں کو زندگی میں کوئی بھی چیز آزمائش کے طور پر دی گئی ہے تو ہلکی پھلکی نہیں، بہت سخت ترین ہوتی ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو رب نے قرآن میں ہمارے لیے آئیڈیل بنایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے. اگر اپنی زندگی کسی کی زندگی دیکھ کر گزارنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین زندگی مصطفیٰ کریم کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیونکہ میں آتا ہوں آج اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی
ازدواجی زندگی کا مطلب ہوتا ہے شادی شدہ زندگی. یہ پوری زندگی کا کڑا امتحان اسی زندگی میں ہوتا ہے. جب تک آپ بیچلر ہیں جوانی پھر بھی محفوظ ہے، یعنی آپ اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی باغ ڈور لے کر چل رہے ہیں. لیکن جب کسی کے ساتھ تمہارا عقد ہو جائے تو ایک اور نفس کو تمہارے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے. تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی. اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی. اس کے چال چلن کی، اس کے اخلاق و تربیت، سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی. یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملات. باقی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش. ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے ہو. بڑا امتحان ہے. اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں بنی نہیں رہی ہے، بنی نہیں رہی ہے، اور نہ چاکی ہے نہ اتفاقی ہوتی ہے. میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے. یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے. لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے، نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کے بعد ایمان مکمل. تو بغیر شادی شدہ آدھے لوگ ہو، شادی کے بعد مکمل ہو رہے ہو، میچور ہو رہے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور راستہ چلنے کی عادت اسے ہو جاتی ہے. تنہا چلنا اور ہے، پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ہے. اب یہاں مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ایک کٹھن امتحان ہے. وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری اور کسی ایک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی نہیں سنی ہوئی. آج دنیا میں چاہے جو بھی پرہیزگار ہوں، جیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہوں، لیکن ان کو اپنے شوہروں سے کہیں نہ کوئی شکایت ہوگی. کچھ بھی ہو سکتی، سب کچھ اچھا رکھا ہو، لیکن کسی دن اس کی خواہش کے مطابق اس کی مٹھائی نہ ملی تو اسے شکایت ہے اپنے شوہر سے، مجھے مٹھائی نہیں کھلایا آج. یہ سب کی زندگیوں میں عورتوں کو اپنے شوہروں سے کچھ نہ کچھ شکایات ہیں. کوئی بھی اس کے پسند کے کپڑے آپ نہیں لا کے دے سکے. اسے آج اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا، تم نے ٹال دیا. اس کے گھر والے آ رہے تھے، ان کے ساتھ تم نے صحیح برتاؤ نہیں کیا. یہ شکایات اپنے شوہر سے وہ رکھتی ہے. قربان جاؤ، یہ 11 بیویوں میں سے سب سے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات تمہارے ساتھ کیسی تھی؟ وہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمیں اف تک نہ کہا. ہم غلطیاں کرتی تھی، خطا کرتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درگزر فرمایا کرتے تھے. میرے عزیزو، اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ازدواجی زندگی میں بھی آزمایا گیا تو بڑے امتحانوں سے. یہاں ہم ایک بیوی کے ساتھ امتحان میں آئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا. کوئی ایک بیوی بھی شکایت نہیں کر سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے پاس اچھا ہو، وہ سب سے اچھا آدمی. ہاں، باہر بہت نیک بنتا ہے، اندر جا کر کے ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ باہر ان کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح مسلح سب کچھ ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک بھی. ایسے کئی لوگوں کی عورتیں بھی شکایات درج کراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کوئی نماز قضا نہیں کرتے، اور پلس یہ کہ میرے پاس جو شکایات آتی ہیں اس میں ایک ایڈنگ یہ بھی رہتی ہے آپ کا کوئی بیان بھی مس نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کا سلوک بہت برا ہے، ہمیں خنزیر کہتے ہیں، ہمیں کتا کہتے ہیں. شوہروں کے متعلق عورتوں کی شکایات ہیں میرے سے. میں پرٹیکولر کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، جس کی زندگی میں یہ معاملات ہیں وہ توبہ کر لے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو عورت ہے، جانور کے ساتھ بھی اگر تم نے برا سلوک کیا تو قیامت کے دن اس جانور کو بھی بدلہ دلایا جائے گا. وہ جانور اپنے سینگ نکال کر تمہیں مارے گا، قیامت کے دن وہ اپنا بدلہ لے گا. اس کے چہرے پر اگر کسی نے مارا ہے ناحق بغیر ایذا دینے والے جانور کو تم نے مارا ہے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دلایا جائے گا. عورت تو عورت ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے میں دیا ہے، یہ کہہ کر کے نہیں کہ لو اس سے جتنا چاہے کام لے لو، بلکہ اس صنف نازک کو اللہ نے تمہاری تربیت میں عطا کیا ہے۔ یوں ہی سمجھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی نرم و نازک چیز سرپرستی اور نگرانی کے لیے دے دی جائے تو اس کی کیسی حفاظت کرتے، اسی طرح سے تمہیں حفاظت کرنے کا حکم۔ اب اور ایک بات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے، عائلی زندگی اس کو کہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شادی شدہ زندگی ہے، اس کے معاملات ایسے ہیں کہ ساری بیویاں ایسے حضور کے پاس نہیں آ گئی تھی کہ وہ پہلے سے بہت ہی اعلیٰ قسم کی اخلاق و کردار اور سارے تمام تر صفات لے کر نہیں، بلکہ محدثین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نے انہیں کامل بنایا۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ تم پہلے سے حور ڈھونڈ رہے ہو، پہلے سے ایسی ہو کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کر کے انہیں کامل بنایا۔ عورتوں کی اخلاق، عورتوں کی جو عادات ہوتی ہیں وہ سب میں ہوتی ہیں۔ ازواج مطہرات جو حضور کے نکاح میں آئیں، عورتوں والی صفات ان کے اندر بھی تھی، ان کے اندر بھی تھی، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی حدیثوں میں ملتا ہے، چھوٹی عمر کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مقام پر ان کی تربیت کی اور انہیں ایک مہ کامل بنایا، بلکہ امت کے کئی صحابہ کا استاد انہیں بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنی حدیثیں میرے آقا سے روایت کی کہ ہماری آدھی شریعت ان کی روایت کی بھی حدیثوں سے چلتی تھی، لیکن وہ نکاح میں جب آئی تھی کئی مرتبہ کے معاملات تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کیسے معاملات تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا تھا۔ وہ کائنات کے آقا و مولا ہے، لیکن اپنی عورتوں کے لیے حضور شوہر ہی تھے۔ شوہر، جس طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہے، کھیلنے کی اجازت ہے، لطف اٹھانے کی اجازت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بیوی کو یہ اختیار حاصل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے تو اسی انداز سے رہتے جیسے ایک شوہر محبت کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے۔ یعنی تمہارا منصب، تمہارا عہدہ، اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو منصب عطا کیا وہ کسی کو نہیں ملا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ شوہر والا سلوک فرمایا۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو؟ ہو سکتا ہے تم کمپنی کے سیٹ ہو، تمہارے ہاتھ کے نیچے 100 ملازم کام کر رہے ہو، لیکن گھر میں جاؤ تو سیٹ نہیں، شوہر ہی بن کے جاؤ۔ ہو سکتا ہو تم استاد ہو باہر، تم ٹیچر ہو، تمہارے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہو، گھر جا کر کے بھی ٹیچر ہی نہ بنو، گھر جا کر کے بھی پروفیسر ہی نہ بنو، بلکہ گھر میں تم اپنی بیوی کے ساتھ تم شوہر ہی ہو، تم کمپنی کے سیٹ باہر، تم استاد باہر، لیکن خاتون کے ساتھ شوہر والے سلوک، شوہر والے سلوک میں یہ ہونا چاہیے کبھی عورت تمہارے ساتھ مذاق کر لے تو اس طرح بگڑنے کی ضرورت نہیں کہ بعد لوگوں کے متعلق یہ سنا ہے، کہتے ہیں باہر 200 لوگ میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، تو کیسی عورت ہے، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں، باہر جانتی ہوں میری کتنی عزت ہوتی، باہر جانتی ہوں لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کا، اور تو میرے ساتھ تو تڑاک کرتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارا ہمراز بنایا ہے، شریک حیات بنایا ہے، لائف پارٹنر ہے، اس کو اتنا اختیار دیا کرو جتنا تم اس کے ساتھ اختیار رکھتے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک، گھریلو حالات کی خوشگوار زندگی حضور کی میں بتاؤں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنواری عورت ہے، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات جتنی بھی آئیں یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نکاح میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی مشہور خاتون تھی، آپ کے اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ والے آپ کو طاہرہ کہتے تھے، آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ نام کے ایک شخص سے ہوا، ان کے انتقال کے بعد عتیق نامی دوسرے شخص سے ہوا، پھر اس کے انتقال کے بعد 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی آپ کی، پھر آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں پہلا نکاح اپنی 25 سالہ عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرما رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نکاح بڑی سادگی سے ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی آپ کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہیں، وہ ام المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر مقام پر وہ سپورٹر رہی، آپ کی حمایت کے لیے کھڑی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے ہر ان کی خوشی کا خیال فرمایا کرتے تھے، ان کی خوشیوں کا خیال فرمایا کرتے تھے، اور سیم یہی حضرت خدیجہ
میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھیں. یہ نہیں کہ تم مرد ہو تو ساری خدمات تمہارے لیے ہونی چاہیے اور تم عورت کے لیے کچھ نہ کرو. جیسے کہ بعض لوگ جب بھی عورتوں میں خطاب کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو سب سے پہلے عورتوں کو یہی بتایا جاتا ہے مرد دن بھر تھکان سے چور چور گھر میں آئے تو تم اس کو مسکرا کر کے استقبال کرو. یہ عورت کے اوپر فرض ہے، تم اس کو مسکرا کر استقبال کرو. اس کی تھکان چلی جائے تمہیں ایک صدقے کا ثواب ہے. میرے عزیزو، یہ گاڑی کا پہیہ ایک ٹائر سے نہیں چلتا. تم ساری مسکراہٹ صرف عورت ہی کے اوپر تھوپو گے. یہاں پر تمہیں یہ بھی کہنا ہوگا، ہو سکتا ہے کبھی دن بھر کی تھکان عورت کو بھی ہو جو صبح سے شام تک کام کر رہی ہو. تم آ کر کے اسے بھی مسکرا کر کے کہو دن بھر آج تمہیں زیادہ تھکان ہوئی ہوگی. ہمیشہ میاں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ میری تھکان وہ پوچھے؟ نہ، بلکہ آپ خاتون کی بھی مزاج پرسی کریں. یہ دونوں ٹائر ہیں، دونوں کا بیلنس برقرار ہو. میں ابھی بتاتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے اگر اپنی ازواج مطہرات میں سے کوئی ناراض ہو تو حضور انہیں مناتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ حضور سے ناراض ہونے کا حق ہے؟ ہاں، صرف بیویوں کا حق تھا جو عام زندگیوں میں ہوتا ہے. لیکن اس ناراضگی کا مطلب رسول سے ناراضگی نہیں، شوہر سے کسی معاملے میں ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، اے عائشہ جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں آپ کیسے جانتے ہیں میں ناراض ہوں کہ خوش ہوں؟ حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں رہتی ہے قسم کھاتی ہے تو یوں کہتی ہے رب محمد کی قسم، اور جب ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم. یہ حضرت عائشہ کی عادت، جب گھر میں کچھ باتیں اس طرح سے ہو جائیں تو کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں جب جب تو ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہے مجھے لگتا ہے تو ناراض. حضور مناتے، یہ نہیں کہ کائنات کے آقا مولا سے تجھے روکنے کا حق کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک شوہر والی زندگی بھی گزار کر کے دکھایا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں حضرت زینب ایک دوسری زوجہ ہیں حضور، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ آئیں. حضرت عائشہ میدے کا شیرہ بنا رہی تھی، آٹے کا ستو جس طرح سے ہوتا ہے میٹھا کچھ بنا رہی. جیسی وہ بنا اس میں کچھ خرابی ہوئی ہو یا جو بھی، حضرت عائشہ حضرت زینب کو کھلانے پر اصرار کرنے لگے کہ آپ گھر میں آئی ہیں یہ شیرہ پورا کھائیں گی آپ. حضرت زینب کہہ رہے میرا جی نہیں چاہتا، میں نہیں کھاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، حضرت عائشہ نے وہ شیرہ اٹھا کر پورا ان کے منہ پہ لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، کچھ نہیں فرمایا. حضرت زینب سے کہا کہ بس بس عائشہ چھوٹی ہے تم بدلہ مت. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خانگی معاملات ہیں، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک ہے. انہیں آپس میں مزاج کرنے کا اختیار تک میرے آقا نے دے رکھا تھا. یہ نہیں کہ اتنا ٹائٹ کرو کہ ہنسنا بھی مشکل ہو جائے، اتنا تم ان کے اوپر سوار ہو جاؤ کہ بات کرنا بھی مشکل ہو جائے. نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے گھر عنایت فرمائے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہر بیوی کے لیے الگ مقام، ہر زوجہ کے لیے الگ مقام. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی ہر خاتون کے پاس باری باری تشریف لے جاتے، سب کے پاس برابر کا برابر وقت دیتے. حضرت عائشہ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے چھوٹی عمر کے لحاظ سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عورت کو تربیت دے کر کامل بنانا یہ اخلاق رسول ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہو نوجوانوں، پہلے سے یہ سمجھ کر کے چلو. میرے گھر جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کی ہو چکی ان کے لیے پہلے سے ذہن میں یہ بات فٹ کر لو. میں اگر شادی کرنے جا رہا ہوں تو میرے گھر کوئی ایسی خاتون آنے والی ہے جس کو ہو سکتا ہے بات کرنے میں پورا سیکھی ہوئی نہ ہو، کھانے پکانے کے ماہر نہ ہو سکتا ہے وہ خاندانی معاملات کو نہ سمجھے. مجھے ہر ایک چیز کو اسے سکھانا ہوگا. تم اگر پہلے سے یہ سب چیزیں ذہن میں رکھو گے تو جھگڑے اور نا اتفاقی کی بات نہیں آئی. تم پہلے سے ایکسپیکٹیشن یہ رکھ کر کے بیٹھے ہو کہ یہ ساتویں آسمان سے سیکھ کر کے آئی ہوئی ہے گھر میں، کبھی کچھ بات چیت ہو گئی تو سیدھے جھٹ سے یہ کہا کیا تمہارے اماں باپ نے یہی سکھایا تھا؟ یہی بات. اور ساس بھی اپنے بہو سے یہی کہتی ہے روٹی نہیں بنے، اماں کیا سکھائی تیری تجھ کو، اب تک کیا کرتی رہی؟ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ جب آئی 9 سال کی عمر میں تھی، ان کی سہیلیاں کہتی ہیں آٹا گوندتے گوندتے وہ سو جاتی تھی، اسی میں سو جاتی تھی، رات ہو جاتی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن بھی سختی نہیں فرمائی کہ عائشہ آٹا گوندتے گوندتے سو گئی.
آٹے میں ہی ہاتھ رہ گئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مہ کامل بنایا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہیں۔ عورتوں کو تم جس قدر اچھی تربیت دو گے، تمہاری محبت اتنی ہی ان کے دلوں میں ہوگی اور اتنی ہی عظمت بھی بڑھے گی، اتنی عظمت بڑھے گی۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم سنت پر بھی عمل ہوگا۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فل ہائی کوالیفائڈ چاہیے، پوری طرح سے میچور چاہیے، تو تمہارا یہ ایکسپیکٹیشن بعض دفعہ تمہیں دھوکہ دے دیتا ہے۔ تم جو کچھ بھی سوچ کر کے رکھے ہو وہ نہیں آئی، چڑچڑ ہو جاتا ہے، دماغ میں الگ الگ وسوسے آنے لگتے ہیں، پھر دوسرے کا خیال آنے لگتا ہے، اور پھر دوسری بھی ویسی نکلی تو کیا کرو۔ اسی لیے اخلاق رسول یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورتیں آئیں جو الگ الگ خاندان کی تھی، الگ الگ مزاج کی تھی، الگ الگ قبیلوں کی تھی۔ ارے یہودیوں کے خاندان سے حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کے گھر آئی، ان کے پورے رسم و رواج الگ تھے، سارے خاندانی معاملات الگ تھے، لیکن کیا کبھی وہ مس میچ ہوئی حضور کے ساتھ؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی زندگی کیسے گزاری؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئیں، دیکھیں حضور عدل کیسے کرتے تھے بیویوں کے ساتھ۔ یہ خاندان تھا بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو چلا ہے وہ خاندان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اولاد وہ مدینہ طیبہ میں تھی، انہی کے خاندان سے حضرت صفیہ آئی تھی۔ جب شادی ہوئی تو عورتوں میں آپس میں باتیں ہوتی رہتی، سوتنوں کے معاملات رہے۔ حضور کی ایک زوجہ حضرت عائشہ ہیں جن کے باپ صدیق اکبر ہیں، ایک زوجہ حضور کی حضرت حفصہ ہیں جن کے والد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ابوبکر کی بیٹی حضور کے نکاح میں، ایک حضرت عمر کی بیٹی حضور کے نکاح میں۔ یہ دونوں ملتی تھی تو بڑی لمبی باتیں بھی ہوتی تھی، خاندان ایک تھا۔ ان کے بیچ میں حضرت صفیہ آ گئی، الگ خاندان کی، یہودی خاندان سے آئی تھی، لیکن حضور کے نکاح میں آئی تھی۔ حضرت صفیہ کو دونوں چھیڑنے لگی، کیا کہہ کر کے کہا کہ صفیہ ہوئی بن اخطب ہے نا تیرا باپ، یعنی یہودیوں کے قبیلے کا سردار ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے باپ تو صدیق اکبر ہے۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میرے باپ تو عمر ابن خطاب ہے، جن کی نیکیاں حضور نے اس طرح فضیلتیں بیان فرمائی۔ حضرت صفیہ کے دل میں تھوڑا سا وہ لگا کہ یہ دونوں اپنے اپنے باپ پر فخر کر رہی۔ حضور پاک کے حجرے میں آئی، غمگین تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صفیہ کیا معاملہ؟ کہا عائشہ بھی اور حفصہ بھی تانا مار رہی۔ کہا کیا کہا انہوں نے؟ عائشہ کہتی ہے میرے باپ ابو بکر ہے، حفصہ کہتی ہے میرے باپ عمر ہیں، تیرے باپ تو یہودی خاندان کا سردار ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ جواب دو، عائشہ کو بھی اور حفصہ کو بھی۔ حضور سکھا رہے ہیں حضرت صفیہ، کہا کیا جواب دوں؟ کہا جا کے کہنا میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر محمد رسول اللہ ہیں۔ وہ آئیں فخر کے ساتھ کہا میں اس خاندان سے ہوں کہ میرے آبا و اجداد میں میرے باپ موسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، اور میرے چاچا ہارون علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر کا تو کیا کہنا سید الانبیاء۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے کہا ضرور یہ رسول پاک نے تجھے سکھایا ہوگا، یہ بات تجھے حضور نے بتائی ہوگی۔ یہ گھریلو زندگی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ کبھی ان عورتوں کے درمیان اگر کچھ باتیں آ جائیں، حضور پاک اس طرح سے اسے نکالتے جیسے میدے میں سے آٹے کو نکال دیا جائے۔ کبھی تکرار نہیں ہو سکتی، کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی۔ دو بیویوں والا جانتا ہے کہ اسے سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں ایک عظیم جنگ میں وہ اترا ہوتا ہے، ایک طرف انڈیا ایک طرف پاکستان، بیچ میں بارڈر میں وہ کھڑا رہتا ہے، ایک ہاتھ اس کے پاس ایک ہاتھ اس کے پاس، پتہ نہیں کون سا ٹوٹے کون سا بچے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 ازواج مطہرات کے ساتھ رہے اور سب کو برابر انصاف کے ساتھ رکھا۔ کبھی کسی خاتون سے کوئی جھگڑا یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ ہاں ان کے درمیان جو باتیں ہوتی تھی وہ تفریح قلب کے طور پر ہوتی، تفریح قلب کے طور پر، دل کو بہلانے کے طور پر۔ اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی زندگی پاک میں جو بیویوں کا کردار ہے، عورتیں بھی سن رہی ہوں گی، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اپنے شوہر کی، یعنی ایک مرد کی دنیا میں سب سے بڑی سپورٹر اس کی بیوی ہونی چاہیے۔ ہر چیز، اس کے دکھ میں، اس کے سکھ میں، اس کی خوشی اور غم میں، سب میں عورت اس کی سپورٹر بن کر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے، حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اپنے مال سے مدد کیا، ساری چیزیں جانتے ہیں۔ جب حضور پاک نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا، آپ کی عمر 25 سال تھی، ان کی 40 سال۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے، 25 سال گزارے۔
हुजूर की उम्र पाक 50 साल हो चुकी थी, हजरत खदीजा की उम्र 65 साल की हो चुकी थी, लेकिन इस बीच में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फरमाया। इन 25 सालों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया, सिर्फ हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ। उसकी वजह यह थी कि ये औरत आम औरतों की तरह नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी सपोर्टर कि रहती दुनिया तक उनके एहसानात पूरी उम्मत नहीं चुका सकती, पूरी उम्मत नहीं चुका सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ लाए, हजरत आयशा निकाह में आई थी। ये भी हदीस है हजरत आयशा की, कहते हैं हर बात पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा का जिक्र करते थे। हजरत आयशा कहती कभी मुझे गैरत आती थी और मैं कहती थी कि सिर्फ आपकी एक ही बीवी है क्या हजरत खदीजा? हर बात में आप खदीजा का ही जिक्र करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कहते आयशा, हाँ वो उस बीवी की तरह कोई दुनिया में आ ही नहीं सकती, मैं उसका जिक्र हमेशा खैर के साथ करता रहूं। हजरत आयशा सिद्दीका जब कभी हजरत खदीजा के मुतालिक सवाल करती, मेरे आका फरमाते जब पूरे मक्का वालों ने मुझे झुटलाया था तो खदीजा ने अपनाया था। जब लोग मुझ पर सोशल बाइकाट कर चुके थे, खदीजा ने अपना पूरा माल मुझ पर कुर्बान किया था। जब लोग हमें अपने घरों से दूर कर चुके थे तो खदीजा मेरे साथ दिन और रात रहा करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए ये कैसी सपोर्टर थी जानते हैं? गारे हिरा 3000 फीट ऊंची पहाड़ी आज भी मक्का में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी इबादतों के लिए गारे हिरा जाते थे और वहां कभी कभार 2-2 दिन 3-3 दिन तक आप क़याम फरमाते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हजरत खदीजा अपने घर से खाना लेकर दिन में 2 मरतबा, कभी 2 दिन में 3 मरतबा ऊपर चढ़ करके जाया करते। आज जो गए हैं उम्रा या हज के लिए, जिन्होंने चढ़ाई की होगी उन्हें मालूम, एक बार चढ़ के आने के बाद 8 दिन सो जाते हैं लोग, इतनी तकलीफ होती है। बहुत ऊंची पहाड़ी है और माँ सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोजाना अपने रफीक हयात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने घर से खाना लेकर उतनी बुलंदी पर जाती। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतर रहे होते गारे हिरा से, या अपने घर के बाहर आकर खड़ी होकर इंतजार करते। लोग गुजरने वाले कहते हैं खदीजा आ जाएंगे तेरे शौहर, अभी ऊपर से उतर रहे हैं, तो बाहर क्यों खड़ी है, छांव में खड़ी हो जा। हजरत खदीजा कहती हैं मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मेरे शौहर धूप में चले आ रहे हो और मैं छांव में खड़ी रहूं, जब तक वो मेरे पास ना आ जाए मैं भी वैसे ही खड़ी रहूं, इसलिए कि वो धूप में आ रहे हैं तो मैं भी धूप में खड़ी रहूं। ये उनकी मोहब्बत थी। सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आखिरी लम्हात हैं सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की। अज़ीज़ान किराम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सारी बीवियों में एक खुसूसियत हजरत खदीजा को यह भी हासिल है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औलाद हजरत खदीजा के पेट से, हजरत खदीजा के बतन मुबारक से, सिर्फ एक हैं हजरत बीबी मारिया किब्तिया के नाम से, वो बांधी थी। लेकिन अज़वाज मुतहरात में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियों में सिर्फ और सिर्फ हुजूर के औलाद हजरत खदीजा से हुए, बाकी किसी से नहीं। 6 औलाद हजरत खदीजा के बतन से हुए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद की मां हजरत खदीजा, बल्कि यूं समझो आज पूरी कायनात में फैले हुए सादात की भी मां हजरत खदीजतुल कुबरा। यूं तो हुजूर की और भी अज़वाज मुतहरात थी, सादात की कोई और मां हो सकती। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अलग अलग बीवियों से अलग अलग नस्ल होती, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औलाद की मां होने की शान सिर्फ हजरत खदीजा के सर रखा है। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आखिरी बेटी सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। अब सुनिए हदीस पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये रफीक़े हयात, अपनी जिंदगी की शरीक हयात, जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर के लिए लुटाया था, आखिरी वक्त जब आया हजरत फातिमा को बुलाती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त बाहर थे। हजरत फातिमा से कहती हैं खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, बेटी मुझे लगता है मेरे आखिरी दिन हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र छोटी थी उस वक्त, और कहती क्या